سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو خاص طور پر ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ شروع کے اندر ہی میں ساری کچھ تفصیلیں بتانے لگا ہوں جو بہت اہم ہے۔ یہ مہینہ، اگست کا مہینہ اس طریقے سے اینڈ ہو رہا ہے اور اگلا مہینہ اس طریقے سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ویڈیو بھی اتنے دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی سکھ سے بھر جائے، ٹھیک ہے۔ اس بار جو میں آپ لوگوں کو پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ پڑھائی نہیں، ایک طرح سے ایک دن کا چلہ ہے، کیونکہ جو ڈیٹیں آئی ہیں نا، یہ ڈیٹیں نہ کبھی آئیں گی زندگی میں، نہ کبھی دوبارہ ایسا فائدہ آپ لوگوں کو مل سکے گا۔ اس کی کنڈیشن ڈیٹوں کی یہ آ رہی ہے کہ 31 اگست کی تاریخ جو ہے وہ اتوار والے دن آ رہی ہے، اور اگلا مہینہ جو ہے وہ سوموار کو شروع ہو رہا ہے۔ یہ دو جو ٹائمنگ ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس طرح کا جو ڈیٹیں اور یہ ٹائمنگ جو بن رہی ہے اور چاند کی جو تاریخ آ رہی ہے، یہ کبھی میرے خیال میں دوبارہ شاید کبھی نہ بن پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا بتایا ہوا جو پڑھائی کا میں ایک طرح سے کہہ رہا ہوں چلا آپ لوگوں نے اس بار کر لیا، زندگی کے اندر تکلیفیں ایسے بھاگیں گی جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ میں رب نے کرم کیا کبھی نقصان نہ ہوگا۔ ویڈیو کے لاسٹ میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہوا ہے، اچھے سے سمجھیے گا اور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی پر پہلے ہی کاروبار کا جادو ہوا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہ تو چلا کشیوں کے اثر ہوں گے، نہ پڑھائیوں کے ہوں گے، نہ ستاروں کی وہ کنڈیشن ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کسی پر آسمانی آفت ہے، جیسے سیلاب آیا ہوا ہے تو پورے علاقے میں آیا ہوا ہے، تو آسمانی آفت کے اندر وہ بندہ موجود ہے، اس کے حالات علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہورسکوپ فٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ تو بات کرتے ہیں کہ آپ کے سٹار کے لیے یہ مہینہ جو ہے کیسا رہے گا۔ برج اسد والے لوگوں کے لیے یہ مہینہ کاروباری لحاظ سے، کاروبار کے متعلق بتا دوں پہلے، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا ایسے لوگ جو تنخواہ کے ساتھ کمیشن کا کام کرتے ہیں، ان کو ہر آرڈر پر ہر چیز پر کمیشن بھی ساتھ ملتی ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں، کیونکہ کمیشن ایک طرح سے اپنا کام ہوتا ہے، جتنا کر لو اتنا لے لو، ٹھیک ہے، تو وہ تنخواہ کے علاوہ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جیسے آج کل اوبرز وغیرہ ہو گیا، بائک یا یہ بھی لوگ ان کیٹیگریز میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے اوورآل تو یہ مہینہ آپ کے لیے پروفیٹیبل ہے، اخراجات آپ کے اچھے سے پورے ہوں گے، یہ چھوٹے لیول کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جن کی فیکٹریز وغیرہ ہیں ان کے اخراجات جو ہیں نارمل پورے ہوں گے، مگر پروفیٹیبل رہیں گے۔ پورے مہینے کے اندر اتار چڑھاؤ رہے گا، اس کے لیے آپ میری ڈیلی ویڈیو کو فالو اپ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ پورے مہینے کا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہی کافی ہے۔ آپ کے معاملات میں کبھی نقصان ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا، مگر یہ ہے کہ اینڈ آف دی منتھ آپ پروفٹ میں ہی رہو گے انشاءاللہ۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر 2 سے 3 دن ایسے آئیں گے ویسے تو نقصان کے چانس نہیں، پر 2 سے 3 دن ایسے ہیں جن دنوں کے اندر آپ کو لڑائی جھگڑا شدت سے ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کام سے نکالے جانے کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی احتیاط کیجیے گا۔ اس کی پھر بھی نشانی بتانے لگا ہوں کہ اس دن کا غصہ جو ہے آپ کا وہ گھر سے ہی شروع ہوگا، اور گھر سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج کا دن ٹھیک نہیں، کیونکہ آپ کی اس دن کی لڑائی جھگڑا غصہ گھر میں ہی شدت اختیار کر جائے گا، ٹھیک ہے، چڑچڑاپن بہت زیادہ آئے گا، تو اس دن آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، بحث سے بچنا ہوگا۔ نوکری کی جن لوگوں کو تلاش ہے، جو لوگ بے روزگار ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے اس مہینے کے پہلا ہفتہ سب سے بہترین ثابت ہوگا، باقی 3 ہفتے نارمل ہوں گے، اس میں آپ کے کافی زیادہ جو اٹیمپٹ ہیں وہ مس ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں تو زیادہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ نہیں ملے گا۔ پہلا ہفتہ سب سے زیادہ بہترین ہوگا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں،
यहाँ एक छोटी चीज़ बता दूँ, आप अगर अपने पैसे से कर रहे हैं, उधार लें या जो मर्ज़ी, ये उसके बारे में है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसका आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे लोगों के स्टार बीच में शामिल हो जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी का काम करने वाले जो लोग हैं, उसके अंदर कई लोग होते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 लोग भी एक सौदे के अंदर शामिल होते हैं, तो वो सौदे अक्सर होते ही नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों के बीच में स्टार शामिल होते हैं। किसी के नसीब में वो पैसा नहीं होता, उसकी वजह से वो दूसरों को भी ले डूबता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी के नसीब में पैसा होता है, दूसरों के नसीब में नहीं होता, वो उनको भी ले देता है। ये रब की जो है का सारे निज़ाम है, मेरा रब बेहतर जानता है। तो उन लोगों के लिए ये महीने का जो पहले 2 हफ्ते हैं बहुत आला हैं, उसके अंदर अपना काम शुरू करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी जो 2 हफ्ते हैं यानी 15 तारीख के बाद आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए ये महीना सारे का सारा ही बड़ा बेहतरीन है। किसी भी वक्त अपने पेपर जमा करवाएं इंशाअल्लाह ताला। अगर पहले से कोई बंदिश रुकावट नहीं है, कोई और मसला नहीं है, तो फिर आपको इस महीने के अंदर जब आप पेपर जमा कराएंगे कोई मसला नहीं आएगा जी। जिन बच्चे बच्चियों ने ये जानना है कि उनका रिश्ता होगा या नहीं, तो बड़ी अच्छी रेशो आ रही है लड़का और लड़की दोनों की जी। ख़ास तौर पर जिनकी एजेस जो हैं 22 साल से तक हैं या उनसे कम है, उनकी बड़ी अच्छी रेशो आ रही है। और ख़ानदान के अंदर होने के ज़्यादा चांस हैं, ख़ानदान के बाहर होने के कम चांसेस हैं। ठीक है जी, तो ये मामलात आपके हो सकते हैं इस महीने के अंदर। जो लोग बे औलाद हैं उनके लिए महीना जो है अच्छा है। ख़ास तौर पर इस महीने के आखिरी 2 हफ्ते तो मेडिसिन के लिहाज से बहुत आला है। ठीक है, तो अपना चेकअप वगैरह शुरू में करवाएं और कोशिश करें कि इस तरीके से करवाएं कि आपकी मेडिसिन जो है 15 तारीख के बाद शुरू हो, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको इस महीने के लास्ट में या अगले महीने में लाजमी मिलेगा, क्योंकि शुरू आपने अभी किया है। ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात करम करेगी। सेहत के मामला जो हैं वो इस महीने के आपके नॉर्मल से रहेंगे। कब हल्की फुल्की तकलीफ़ होगी, कभी ठीक हो जाएगी, इस तरह होगा। बहुत अच्छी या बहुत बुरी होने के ज़्यादातर चांसेस नहीं हैं। कभी कोई दिन के अंदर कोई ऐसा मसला हुआ तो इंशाल्लाह मैं अपनी डेली वीडियो के अंदर लाजमी बता दूंगा आपको जी। इस महीने के अंदर मुकदमात की कंडीशन जो है वो आपके स्टार पर होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। और ये उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो कि आम इंसान हैं, जिन लोगों के वैसे ही मामलात ऐसे हैं, कोई डकैत है, कोई नाजायज़ फरोश है, उनका नहीं बता रहा, उनकी हरकतें मुकदमों वाली हैं तो उन पर तो होने ही होने हैं, मगर आम लोगों को बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा बच कर रहिएगा, एहतियात कीजिएगा। लड़ाई झगड़े को इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना लड़ाई झगड़े के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं और वो बढ़ जाएंगे, नुकसान ज़्यादा होगा। अगर किसी का जायदाद का केसेस लगे हुए हैं तो आपके इस महीने के अंदर बहुत कम रेशो आ रही है फ़ैसला होने की, और वो भी अगर किसी औरत ने केस किया हुआ है तो उसकी रेशो आ रही है और उनके अपने हक़ में होने के चांसेस हैं। ठीक है जी, बाकी ज़्यादातर लोगों की तारीखें पड़ेंगी जी, ख़ास तौर पर जो मर्द हैं उनकी। अगर आप लोगों ने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो आप जानना चाहते हैं इस महीने में मिलेगा या नहीं, तो बिल्कुल जी, बहुत अच्छे चांसेस आ रहे हैं कर्ज की वापसी के, तो पूरी उम्मीद रहिएगा। ख़ास तौर पर पुराने कर्ज जो है उनके मिलने के ज़्यादा चांस है आपको। ठीक है जी, तालीम के मामलात के अंदर इस महीने आपका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं होगा। आप कभी टाइम देंगे पढ़ाई को, कभी नहीं देंगे, ज़्यादातर आप टाइम ज़ाया भी करेंगे बीच में। ठीक है, तो आम दिन ज़्यादा होंगे, इसलिए कुछ अच्छा हम बहुत ज़्यादा उम्मीद हम नहीं लगा सकते। इस महीने के अंदर दुश्मनों पर आपकी फ़तह रहेगी इंशाअल्लाह ताला। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जादू टूने वालों की बात नहीं कर रहा, आम रूटीन के अंदर। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप जाकर खुद झगड़ा करना शुरू कर दो, इग्नोर करें इंशाअल्लाह। अगर कोई आपके ऊपर किसी किस्म का वार करना चाहता है, कोई हमला करना चाहता है, तो इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगा। बस आप खुद उसकी तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मियाँ बीवी या घरेलू मामलात के अंदर ये महीना आपके लिए एक नॉर्मल महीना होगा। लड़ाई झगड़ा भी होगा पूरे महीने के अंदर, काफ़ी बार होगा, मगर कुछ दिन ठीक भी गुजरेंगे। मगर कोई ब्रेकअप वगैरह रिश्तों के अंदर, बहन भाइयों की जुदाई, घर से निकाले जाने के चांसेस, मियाँ बीवी के तलाक़ के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम करेगी जी। अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। आप लोगों का जो सदका और पढ़ाई में बताने लगा हूँ, वीडियो के शुरू में भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी, मगर यहाँ मैं मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। एक मेहरबानी कीजिएगा, मैंने आज तक कभी मेरी जितनी भी वीडियोज़ है देख लें, कभी नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करें, मगर इस बार कह रहा हूँ कि अगर किसी को अपना समझते हो
اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ لائک اور کامنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضرور کیجئے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل۔ میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا۔ ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں ان کی آپ نے مکمل تسمیہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ کے سٹار کی جو اللہ کے ناموں کی پڑھائی ہے اچھے سے سن لیں۔ سب سے پہلے جو مرد حضرات ہیں وہ پڑھائی کریں گے، لفظ ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، ٹھیک ہے جی؟ اس کی تعداد ہوگی 351 بار، اور دوسری تسبیح جو آپ کریں گے وہ 3 لفظ ہیں جی، ان کو اچھے سے سن لیجئے گا۔ پہلا لفظ یا شہیدو، دوسرا یا حق ہو یا وکیلو، اس طرح پڑھا جائے گا، یا شہیدو یا حق ہو یا وکیلو، اس طرح 3 لفظ ایک دانے پر پڑھے جائیں گے۔ تعداد جو ہے 281 بار۔ جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ جو لفظ پڑھیں گی وہ پہلی تسبیح ان کی یا مالک الملک ہو یا باقی، یا مالک الملک ہو یا باقی، ٹھیک ہے؟ تعداد اس کی جو ہے وہ ہوگی 221 بار، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد دوسری تسبیح میں بھی یہی لفظ آئے گا، یا مالک ملک ہو یا مالک الملک ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگلا لفظ ہوگا یا وارث ہو، یا مالک الملک ہو یا وارث ہو، دوسری تسبیح یہ ہے۔ تعداد ہوگی 418 بار، ٹھیک ہے جی؟ جی، ان تسبیحوں کے بعد اب ہم اپنی دعا کریں گے۔ دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کی ذمہ لگائی ہے کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا۔ اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ملائکتو کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے؟ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی؟ تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے ارفعوا نجمی الی علوہ و بلاغہ، ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَطْرَحُ عَنْہُ كُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ، ترجمہ اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وَمْنَحُونِی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وَمْنَحُونِی
نجاحا، ٹھیک ہے جی، وَامْنَحُونِ النَّجَاحَا والبرکۃ والسرور، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو، بِأَمْرِ اللَّهِ اَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو، وَاکْتُبُوا خیر القدیر، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَکَ اللَّهُ وَتُبَارِکَ قَوْلُهُ الْمُنزَلُ، اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی، اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی، یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ یہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔ مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا، کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے۔ میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں۔ یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے۔ تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں، اور صبح اٹھ کر آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سوموار کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ میں طاقت نہیں، بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے، تو پھر اپنے کسی گھر کے ممبر سے کہیں جو آپ کا خونی رشتہ ہو، کم سے کم اسے کہے رکھیں۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو پھر کسی غریب کو رکھوائیں، اور اس کو بہت اچھی افطاری کروائیں۔ یاد رکھیے گا، افطاری اس کو بہت اچھی کروانی ہے۔ سحری تو جو کروانی ہے، مگر پھر افطاری بھی بہت اچھی کروانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے لازمی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں، ٹوٹا، 1 مٹھی چینی، اور 1 مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے، تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے۔ قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح آپ نے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے، اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا، تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں۔ ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو، 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا، اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے۔ اور دیکھیے گا، پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے۔ ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالی کامیابی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا،
لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آئے، کوئی چیز سمجھ آئے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔